دوستو، امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو کس نے قتل کیا؟ اتنی بڑی سیکیورٹی فورس ہونے کے باوجود بھی یو ایس کے پریزیڈنٹ کو کس نے قتل کیا؟ دوستو، یہ بات ہے 22 نومبر 1963 کی، جب امریکن پریزیڈنٹ پر ٹیلی پلازا کے پاس حملہ ہوا اور وہ موقع پر ہی مار دیے گئے۔ اس حملے کے چند منٹوں کے اندر ہی CIA، FIA اور دیگر سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں نے ہلچل مچا دی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ ایک شخص شوٹر یعنی لی اوسورڈ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس شخص نے کیوں یو ایس پریزیڈنٹ پر حملہ کیا اور کیسے کیا؟ کون تھا یہ شخص؟ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی یا پھر اکیلے ہی شوٹر نے ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کو چکمہ دے کر سب سے فیمس پریزیڈنٹ کو چند میٹر کی دوری سے شوٹ کر دیا؟ دوستو، 22 نومبر کو یو ایس پریزیڈنٹ کو ایئرپورٹ پر اتارنا تھا اور وہاں سے جس مینیو پر ان کو جانا تھا اس کا سیدھا سادہ فاسٹ روٹ بھی موجود تھا، لیکن ان کی گاڑی کو شہر کے بیچ سے لایا گیا۔ آفیشیلی جس شخص نے ان پر گولی چلائی تھی یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا۔ جس شخص نے پریزیڈنٹ کو شوٹ کیا اس کو صرف ایک مہینے پہلے ہی یعنی 16 اکتوبر 1963 کو بک ڈپوزٹ میں صرف ایک فون کال پر ہی نوکری ملی تھی۔ یہ وہی بلڈنگ ہے جہاں سے پریزیڈنٹ کو شوٹ کیا گیا تھا۔ دراصل میں 22 نومبر کو پریزیڈنٹ نے ٹریڈ مارٹ جانا تھا ایک پولیٹیکل سپیچ کرنے کے لیے، لیکن اس کلنگ کے صرف 8 دن پہلے ٹریڈ مارٹ کا وینیو سلیکٹ کیا گیا، لیکن یہ خبر بھی پبلک نہیں کی گئی۔ دراصل سیکیورٹی کے لیے پریزیڈنٹ کی گاڑی کو ایسی جگہ سے گزارنا چاہیے تھا جہاں پر کوئی ٹریفک نہ ہو اور سیف بھی ہو، لیکن شہر کے اندر سے جانے کی خواہش پریزیڈنٹ نے خود کی تھی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایک روٹ موجود تھا ٹریڈ مارٹ کی طرف جانے کے لیے۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں بک ڈپوزٹ موجود تھا اور اسی بلڈنگ سے پریزیڈنٹ کو شوٹ کیا گیا۔ اس وقت پریزیڈنٹ کی وائف فرسٹ لیڈی جیکلین بھی ان کے ساتھ موجود تھی، جو پریزیڈنٹ کی لیفٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزیڈنٹ کے مینیو کی سلیکشن جان کینلی نے کی تھی۔ ان پر شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حملے کے وقت وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود تھے۔ دوستو، اس کل کے آدھا گھنٹہ پہلے اوسورڈ جس نے پریزیڈنٹ کو کل کیا بک ڈپوزٹری کے 6th فلور پر اپنے کچھ کولیگز کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور یہ لنچ ٹائم تھا۔ سارے لنچ کرنے کے لیے 1st فلور پر چلے گئے، لیکن یہ شخص 6th فلور پر اکیلا ہی موجود تھا۔ پریزیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے بک ڈپوزٹ کے باہر کافی لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ڈپوزٹری کے چند امپلائی بھی 5th فلور کی بلڈنگ کی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک 12:30 پر پریزیڈنٹ کی گاڑی آتی ہے۔ جیسے ہی یہ گاڑی بک ڈپوزٹری سے لیفٹ ٹرن کر لیتی ہے تو پورے ایریے میں پہلے فائر کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف 2 فائر ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں 3 فائر کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت پوری سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں FIA اور CIA نے چند منٹوں کے اندر پوری بلڈنگ کو گھیر لیا، لیکن یہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب پورے علاقے کو سیل کیا گیا تو یہ شخص ملا، لیکن اس شخص نے وہاں پر پولیس افسر پر گولی چلا دی اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ شخص ایک سنیما ہال میں جا کر چھپ گیا، لیکن پولیس نے وہاں سے بھی اس کو ڈھونڈ نکالا، اور جب اس کے ساتھ سیکرٹ میٹنگز کی گئی تو کوئی بھی بات پبلک نہیں کی گئی اور نہ ہی اس شخص کو بات کرنے دی گئی۔ چند دن کے بعد جب اس نے میڈیا ٹاک کی تو یہ شخص کہنے لگا کہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن سارا شک اس شخص پر اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک پولیس افسر کو بھی مارا تھا اور یہ جا کر سنیما ہال میں چھپ گیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور تیسرے بندے نے اس شخص کو کل کر دیا شوٹ کر کے، اور اس طرح یہ پریزیڈنٹ کی کہانی وہیں پر ختم ہو گئی۔ نہ ہی اس پر مزید انویسٹیگیشن کی گئی اور نہ ہی کچھ اور ہوا۔ آج تک یہ کہانی ایک داستان بن کر رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔